ساحل ظفر کو بتا کر رخسانہ کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ رخسانہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ساحل سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایمن اور وینا کی عجیب عجیب سی باتیں، وینا کا منگنی کے روز فواد کو دیکھنا، ایمن کی الماری سے فواد کا سوٹ غائب ہو جانا اور پھر اسی لباس میں وینا کو فواد کا نظر آنا۔ وینا کے کہنے کے مطابق فواد سیاہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا۔ وقار نے بھی ہال میں ہوا میں سیاہ دھوئیں کی بدلی سی دیکھی۔ شمون اور اس کے دوستوں کا پراسرار انداز میں قتل، حوریہ کے دو روپ اور اب یہ قتل۔ حوریہ کا اس طرح ملنا بھی ایک پراسرار بات ہی ہے، ساحل نے کہا۔ کیا مطلب؟ رخسانہ نے پوچھا۔ آنٹی آپ میری بات کا برا نہ منائیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حوریہ کو سب یاد ہے، وہ سب جانتی ہے، وہ ہم سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے بغیر سوچے سمجھے دل کی بات کہہ دی۔ رخسانہ نے چلتے چلتے رک کر کہا، ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو بات میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حوریہ کے دو روپ ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مذہبی، خوش اخلاق، سلجھی ہوئی لڑکی اس میں آ بستی ہے، اور کبھی وہ انتہائی موڈی لڑکی کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ان میں سے آپ کی حوریہ کا روپ کون سا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میری حوریہ ماڈرن خیالات کی مالک تھی، مگر اس کی جدت پسندی نے اسے گمراہ کر دیا تھا۔ میں اس حوریہ میں اپنی حوریہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک بار حوریہ کی یادداشت واپس آ جائے، میں اسے پھر گمراہ نہیں ہونے دوں گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے فلیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا حوریہ باہر لان میں درخت کے قریب کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ساحل نے رخسانہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا انجیر کے درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ بھی اس کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حوریہ کی آواز بدلی ہوئی تھی، آواز نسوانی ہی تھی مگر تھوڑی موٹی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اور لڑکی بول رہی ہے۔ وہ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی جبکہ سامنے کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ رونے کی، چیخوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ مجھے یہ آوازیں ترنم جیسی لگتی ہیں، میرا ان آوازوں پر رقص کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج میری طاقت بڑھ گئی ہے، مجھے اندھیرا بہت پسند ہے، دن کی چلچلاتی روشنی میں میرا دم گھٹتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے جیسے نئی سانسیں ملتی ہیں۔ سجے ہوئے کمرے اچھے نہیں لگتے، مجھے تو رنگ اتری ٹوٹی پھوٹی دیواریں، اجڑے ہوئے خالی درخت، زنگ آلود دروازے اچھے لگتے ہیں۔ تم بھی تو کچھ کہو فواد، صرف میں ہی بولے جا رہی ہوں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے جیسے کسی کی باتیں سننے لگی۔ رخسانہ چکرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، ساحل اور رخسانہ وہاں سے دب ڈاؤن چلے گئے۔ اندر فلیٹ میں جاتے ہی رخسانہ نے پانی مانگا، ساحل نے اسے پانی دیا۔ رخسانہ نے لب تر کیے اور بولی، ساحل، حوریہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اور سنا تم نے، اس نے فواد کا نام لیا۔ میں یہ سب باتیں توقیر کو بتاؤں گی تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ حوریہ ذہنی مریض ہے۔ ساحل تذبذب کی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ انکل توقیر حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ جو باتیں حوریہ کر رہی تھی ان کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس کے افشاں ہوتے ہی کئی دوسرے رازوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا۔ اس وقت سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ حوریہ نے فواد کا نام لیا جبکہ وہ کہتی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے اشاروں اشاروں میں مجھ سے وشا کے بارے میں بھی بات کی۔ رخسانہ نے بے چینی سے ہاتھ ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، توقیر سے بات کرتی ہوں کہ کل صبح ہی واپس چلیں۔ پہلے تابش اور مہک کے قتل نے اس قدر پریشان کر دیا کہ میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، اوپر سے حوریہ کی باتیں، میرا تو سر چکرا گیا ہے۔ اسی دوران حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے رخسانہ اور ساحل کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تابش اور مہک کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، اتنا بڑا حادثہ اس کے لیے غیر اہم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ظفر، توقیر اور ماریہ بھی آ گئے۔ آپ لوگ تو تدفین و تکفین تک ادھر ہی رکتے؟ رخسانہ نے توقیر کی طرف دیکھا۔ توقیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر براجمان ہو گیا۔ پولیس لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو یہیں اسی شہر میں دفنا دیا جائے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ انہیں دوسرے شہر لے جایا جائے۔ لیکن تابش اور مہک کے لواحقین نے پوسٹ مارٹم کے لیے منع کر دیا۔ وہ لاشوں کو اپنے شہر لے گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے شہر میں ہی دفنا دیا جائے۔ دل ایسا پریشان ہو گیا ہے کہ ایک پل بھی یہاں رکنے کو دل نہیں چاہتا، مگر حوریہ کی خاطر ٹھہرنا پڑے گا۔ رخسانہ نے توقیر کی بات سنی تو اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کے بارے میں بات کرے۔ ساحل توقیر اور ظفر کے قریب بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر اور توقیر جیسے سن ہی ہو گئے۔ پھر توقیر ظفر سے مخاطب ہوا، تم منفی پہلو دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں آنے کے بعد حوریہ کو کچھ یاد آنے لگا ہو،
اگر اس نے وشا اور فواد کا نام لیا ہے تو یہ تو بہت بڑی پروگرس ہے۔ ظفر نے توقیر کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم وہی دیکھ رہے ہو جو دیکھنا چاہتے ہو۔ تم میں کوئی تلخ حقیقت فیس کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں سنا کہ حوریہ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ توقیر بلا تعمل بولا، ایسی باتیں وہ اپنی ذہنی حالت کے سبب بھی تو کر سکتی ہے۔ ظفر نے دائیں ہاتھ کو سیدھا کڑاتے ہوئے کہا، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر آج سے حوریہ پر ہماری خاص نظر ہوگی۔ جو واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، جو غیر معمولی اور بھیانک ہیں، اگر ہم نے ان کی وجہ معلوم نہیں کی تو اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تم ابھی اپسیٹ ہو، مناسب وقت دیکھ کر میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا، اور رہی بات یہاں سے جانے کی تو ابھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اچھا ہو یا برا، حوریہ نے بولنا تو شروع کیا۔ توقیر نے ساحل اور ظفر کی طرف خفگی بھرے انداز میں دیکھا، میں تم دونوں سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن اور یہاں رکنا چاہیے۔ ہم اس فلیٹ کو چھوڑ کر کسی ہوٹل میں کمرے لے لینے چاہیے۔ یہاں رہیں گے تو تابش اور مہک کا خیال آتا رہے گا۔ جگہ بدلنے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو ہر جگہ موت کی سرسراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ رخسانہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ ساحل اس کے قریب آ گیا۔ آنٹی ہمت رکھیں، انکل توقیر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلیٹ سناٹے میں ہے۔ ہوٹل کی گھما گھمی میں شاید ہمیں برے خیالات نہ آئیں۔ ہمیں حوریہ کو وقت دینا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا سکے۔ وہ سب لوگ مناسب سے ہوٹل میں شفٹ ہو گئے۔ سب نے باہر جانے کا پروگرام بنایا تو رخسانہ نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ تم لوگوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گی، میرا دل نہیں ہے کہیں بھی جانے کو۔ توقیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا، اگر کمرے میں بند ہو جاؤ گی تو طرح طرح کے خیالات تمہیں ستائیں گے۔ باہر چلتے ہیں، ہمیں اپنا ذہن بدلنا چاہیے۔ اور یہ حوریہ کہاں ہے؟ وہ کپڑے بدل رہی ہے، رخسانہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد حوریہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو سب اسے ایک بار پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ساتھ حجاب بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور انتہائی شائستگی سے گویا ہوئی، آپ لوگ تیار ہیں تو چلتے ہیں؟ رخسانہ نے ساحل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کا یہ روپ بھی دیکھ لے۔ ساحل کی نظروں میں حیرانی تھی۔ اس نے پہلی بار حوریہ کو اس روپ میں دیکھا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ حوریہ ہے ہی نہیں۔ توقیر نے رخسانہ کو ساتھ جانے کے لیے منا لیا اور وہ سارے سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لانگ ٹریک پر چہل قدمی کرتے ہوئے وہ جوڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے رابطے کے لیے موبائل تھے، اس لیے جس کو جو سائٹ پسند آئی وہ اس طرف نکل گیا۔ ہینڈی کیم ساحل اور حوریہ کے پاس تھا۔ وہ دونوں چڑھائی کی طرح چڑھتے ہوئے کسی پہاڑ پر پہنچ گئے۔ یہاں سے اطراف کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل ہینڈی کیم سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ نچلی سڑک پر چلتے ہوئے ظفر نے اسے ہاتھ سے اشارہ دیا، ٹیک کیئر۔ ساحل کیمرہ پیچھے کر کے مسکرا دیا۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو ارد گرد کے نظاروں کی خوبصورتی میں محو تھی۔ اس ساحل نے کیمرہ اس کی طرف بڑھایا، یہ لو، اپنی پسند کے نظارے کو اس میں محفوظ کر لو۔ حوریہ کندھے اچکا کر انتہائی معصومیت سے بولی، مجھے اسے استعمال کرنا نہیں آتا۔ ساحل نے حیرت سے کہا، کیا؟ تم تو ویڈیو بنانے میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ حوریہ متذبذب سی کیفیت میں گھاس پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میں کیا تھی اور کیا بن گئی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ساحل نے دیکھا کہ حوریہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہے تو وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز یا جگہ دیکھ کر تمہارے ذہن میں دھندلے سے سائے ابھرنے لگے ہوں؟ حوریہ نے ساحل کی طرف دیکھا، امی ابو کہتے ہیں کہ میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں، مگر میرے ذہن میں تو کوئی ایسا عکس ہو جس سے مجھے لگے کہ یہی میرے ماں باپ ہیں۔ تمہیں کون سی چیز اپنی طرف کھینچتی ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ساحل کی بات سن کر حوریہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انکل توقیر اور آنٹی رخسانہ میرے والدین نہیں ہیں، وہ گھر بھی میرا نہیں ہے، مگر مجھے اپنے والدین، اپنا گھر صاف صاف یاد کیوں نہیں آتا؟ میں کہیں کوئی لکڑی کٹتے دیکھتی ہوں تو لکڑی کے آرے کا دھندلا سا منظر میرے ذہن میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر ایک گاؤں میں کچا سا مکان، اس میں ہنسنے اور رونے کی آوازیں، اور پھر کلہاڑی سے لکڑی پر ضرب لگانے کی مسلسل آوازیں میرے ذہن میں گونجنے لگتی ہیں۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر سر پر تکیہ رکھے اس تکلیف دہ کیفیت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حوریہ نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما، تم زیادہ دیر نہ سوچو، ادھر آئی ہو تو انجوائے کرو، واپس جائیں گے تو ڈاکٹر سے یہ ساری باتیں کریں گے۔ حوریہ کو سمجھا کے ساحل خود سوچ میں پڑ گیا۔ حوریہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حوریہ کی شخصیت کے دو پہلو، اور پھر یہ باتیں ضرور، ان کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔ ساحل نے حوریہ کی آنکھوں میں جھانکا جن میں وہ صفاقی نہیں تھی جو اکثر حوریہ کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ کبھی خود میں اچانک بدلاؤ محسوس کیا ہے؟
حوریہ نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ ہاں، اچانک ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں یکسر بدل گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اوکے، آؤ آگے چلتے ہیں۔ ساحل نے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا کیونکہ پہاڑ کی سطح غیر ہموار تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سبحان ہوٹل کے باہر ابھی تک لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ ظفر، توقیر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ ساحل نے بالائی منزل میں کمرہ لیا تھا۔ اس کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ آسمان ٹمٹماتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ساحل کھڑکی کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان ستاروں کو چھو سکتا ہے۔ اپنی اس ناممکن سی خواہش پر اسے وشا کا خیال آ گیا۔ باہر کے نظارے اچانک غائب ہو گئے اور اس کی نظروں کے سامنے وشا کا چہرہ چھا گیا۔ ساحل خود سے باتیں کرنے لگا۔ ہماری آنکھوں کے کچھ خواب بس خواب ہی رہتے ہیں، کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارتے۔ میں نے وشا کی خوشی کے لیے اسے ٹھکرایا اور تقدیر نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چرا لیں۔ حوریہ کی باتیں کوئی راستہ سجھانے کی بجائے ہمیں الجھا دیتی ہیں۔ کیوں ہمیں کوئی نشان نہیں مل رہا؟ ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات کے پیچھے کوئی تلخ حقیقت چھپی ہے۔ ایسے ہی سوچوں میں کھوئے کھوئے ساحل بستر پر لیٹ گیا۔ اسے کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے باہر اور مال روڈ پر لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ رات میں بھی دن کا سا سما تھا۔ رنگوں سے بھری ایک خوبصورت تتلی کھڑکی سے اڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ساحل گہری نیند سو رہا تھا۔ چیڑ کے درختوں سے جنگلی جانوروں کی مہین سی آوازیں مل کر عجیب سا تاثر دے رہی تھیں، جیسے وادی اپنے سیاہ بال کھولے ستاروں کو آنچل میں سجائے، ماتھے پر چاند کی بندیاں سجائے اپنی سریلی آواز میں گا رہی ہو۔ خوبصورت تتلی ساحل کے چہرے کے قریب اڑنے لگی اور پھر اس کی دونوں بھوؤں کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ ساحل نے جھرجھری سی لی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اس کی آنکھیں کوئی خواب دیکھنے لگیں۔ وہ ایک خوبصورت وادی میں ہے جہاں ہر سو سبزہ ہی سبزہ ہے، جو خوبصورت پھولوں سے بھرا ہے۔ تا حد نظر باغات ہی باغات ہیں۔ اس خوبصورت ماحول میں ساحل کو اپنے علاوہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اچانک ہی پازیب کی جھنکار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے۔ وہ اس آواز کی سمت کا تعین کرنے لگتا ہے۔ پھولوں سے بری باڑ کے قریب ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ ساحل خود کو مالٹے کے درخت کے پیچھے چھپا لیتا ہے اور چوری چوری اسے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے سفید باریک کپڑے کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور نقاب میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں 4 مختلف رنگوں کے پھول تھے۔ وہ اور پھول ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید وہ 7 رنگوں کے پھول اکٹھے کرنا چاہتی تھی۔ ساحل کی جانب اس کی پشت تھی۔ پھول ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سامنے آئی تو ساحل کی دل کی دھڑکنیں جیسے ایک بار رک گئیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو خیال بن کر اس کی راتوں میں دیپ کی طرح جلتی تھیں۔ ساحل بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی سے بات کرے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو ایک سحر انگیز نظارے نے اس کے قدم روک دیے۔ لڑکی نے 7 رنگ کے پھول اپنے بالوں میں سجائے۔ اس کے ساتھ ہی کسی جادوئی کرشمے کی طرح اس کا سفید لباس 7 رنگ کی دھاریوں والے ڈیزائن میں بدل گیا۔ اسی ساتھ میں تیز ہوا چلنے لگی۔ درختوں کی ٹہنیاں ادھر ادھر جھولنے لگیں۔ لڑکی کا آنچل ہوا میں لہرانے لگا جس سے اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ وشا نے پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے بے پناہ شکایتیں تھیں۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز تھی۔ اس کا آنچل اڑ کر ہوا میں لہرانے لگا۔ ساحل نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وشا، میری بات تو سنو۔ مگر وشا ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وشا کا آنچل ساحل کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی ساحل نے اسے تھاما، وہ آنچل کسی روشنی کی طرح 7 رنگوں کی قوس قزح میں تبدیل ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ ساحل نے وشا کی طرف دیکھا تو اس کا بھی جسم کسی ہوائی وجود کی طرح 7 رنگوں کی روشنی میں تحلیل ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ ساحل ہڑبڑا کے نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملاتے 7 رنگوں والی تتلی اپنے خوبصورت پروں کو لہرا رہی تھی۔ اس کے نازک سے پروں میں وہی 7 رنگ تھے جو خواب میں ساحل نے وشا کے لباس میں دیکھے تھے۔ اس کی نگاہیں تتلی کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگیں۔ تتلی اڑتی ہوئی کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ ساحل بے چینی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ تتلی ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ ایک عجیب سا شائبہ اس کے من کو چھو گیا۔ دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے کوئی اپنا مل کر بچھڑ گیا ہے۔ ماریا اور رخسانہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ دوسرے کمرے میں ظفر اور توقیر شطرنج کی بازی کھیل رہے تھے۔ رخسانہ بہت پریشان تھی۔ وہ ماریا کو حوریہ کے متعلق بتا رہی تھی۔ تم نے تو وہ ساری باتیں سنی تھی نا جو میں اور ساحل توقیر کو بتا رہے تھے؟
ہاں، میں خود پریشان ہو گئی تھی، ماریا نے کہا۔ توقیر کا خیال ہے کہ حوریہ ذہنی مریضہ ہے، مگر میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خدشات آتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ ماریا نے رخسانہ کا ہاتھ تھاما۔ تم فی الحال حوریہ پر نظر رکھو، ہم چند ہی دن یہاں ہیں، واپس جا کے سوچیں گے کہ کیا کیا جائے، خود کو پریشان مت کرو۔ میں اب چلتی ہوں، ظفر سے بھی کہتی ہوں کہ اب چلے، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ رخسانہ ماریا کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ تم ظفر بھائی سے بات کرو، میں ذرا حوریہ کو دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر رخسانہ حوریہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو حوریہ اپنے بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رخسانہ مسکراتی ہوئی حوریہ کے قریب آئی۔ میری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے؟ حوریہ کوئی جواب دیے بغیر کتاب پڑھنے میں مصروف رہی۔ رخسانہ نے کتاب کی طرف دیکھا تو حیرت سے بولی، پراسرار ناول؟ تمہیں تو پراسرار ناول پسند نہیں تھے۔ حوریہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی، پھر اس نے گہری نظر سے رخسانہ کی طرف دیکھا اور مہین سی آواز میں بولی، تمہاری حوریہ کھو گئی ہے مما، اب اسے کہاں ڈھونڈو گی، زمین میں یا آسمان میں؟ رخسانہ سر تا پاک کانپ کر رہ گئی۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ چمکنے لگا۔ حوریہ نے سہمی ہوئی رخسانہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ یاد آ گیا؟ یہی کہ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے، کیا وہ مردہ لڑکی یاد آ گئی؟ میں نے اس مردہ لڑکی کے جسم میں گھس کر آپ سے بات کی تھی۔ تم گوشت کے لوگ ہوتے ہی نہ سمجھ ہو، تمہیں بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ رخسانہ الٹے قدموں سے چلتی ہوئی دیوار سے جا لگی، پھر روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ظفر، ماریا اور توقیر ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ ماریا ظفر سے گیم چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، بس تھوڑی دیر اور پھر چلتے ہیں۔ ماریا ظفر کی بات پر وہیں بیٹھ گئی۔ رخسانہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ توقیر اور ظفر کھیل چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی، صحیح بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ حوریہ؟ کیا ہوا حوریہ کو؟ توقیر نے رخسانہ کو شانوں سے پکڑا۔ اس نے اپنی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں توقیر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ حوریہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مردہ لڑکی کے جسم میں گھس کر مجھ سے بات کی تھی۔ توقیر جہاں کھڑا تھا وہیں سن ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے لب سلب ہو گئے، جیسے خوف سے سنسناتے ہوئے سائے کمرے میں منڈلانے لگے ہوں۔ توقیر نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں راستہ دکھا۔ ظفر توقیر کے قریب آیا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی حقیقت ہے ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہم واپس جاتے ہی کسی عامل سے رجوع کریں گے۔ حوریہ کا مسئلہ سائیکاٹرک نہیں ہے، اسے عامل کی ضرورت ہے۔ توقیر خاموش ہو گیا۔ اس بات کا اسے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی ایسا راز ہے جس سے وہ سب غافل ہیں۔ ماریا اور ظفر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ظفر نے ماریا سے اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا، مگر ماریا کے لیے اس کے دل میں جو رنجش تھی، وہ رنجش بھی وہ ختم نہیں کر سکا تھا۔ وہ ماریا کے وشا کے ساتھ بدترین سلوک کو کبھی فراموش نہیں کر سکا، مگر شمون کی موت کے بعد اس احساس سے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اس نے ماریا سے اپنا سلوک کچھ بہتر کر لیا تھا۔ ماریا بھی شمون کی موت کے بعد خاصی بدل گئی تھی۔ اس نے ظفر سے کئی بار معافی بھی مانگی، لیکن ظفر اسے دل سے کبھی معاف نہ کر سکا۔ وہ وشا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور ابھی اصل حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے میاں بیوی کے فاصلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماریا بستر پر دراز ہو گئی اور ظفر صوفے پر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ماریا کو تھکاوٹ تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے حواس پہ طاری تھا۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتے بدلتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ظفر اپنے کام میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ماریا نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ ظفر اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ماریا کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ظفر نے اسے پانی پلایا۔ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ڈراؤنا خواب کیا دیکھنا؟ پورے ہوش و حواس میں ارد گرد ہونے والے جو خوفناک واقعات دیکھ رہی ہوں، بار بار ان کا خیال سونے نہیں دیتا۔ مشکل سے آنکھ لگی تھی تو شمون کی جلی ہوئی لاش سامنے آ گئی۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، اب تو مجھے بھی وحشت محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیطانی مخلوق ہمارے آس پاس ہے۔ وہ مختلف روپ دھار کر ہم پر حملہ بھی کر رہی ہے، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ماریا ظفر کے قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے جب تابش اور مہک کا قتل ہوا تو حوریہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھی، وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی اور پھر وہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس وقت تابش اور مہک کے قتل کی خبر بھی ملی۔ میں تو کہتی ہوں واپس چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو۔ ہمیں فوراً حوریہ کو کسی ایگزورسسٹ کو دکھانا چاہیے، مزید دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ظفر ماریا کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بس آج صبح ہی توقیر بھائی سے بات کریں، ہم کل ہی واپس چلتے ہیں۔
ماریہ نے کہا۔ ابھی تم سو جاؤ، میں کل توقیر سے بات کرتا ہوں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ظفر نے کہا۔ ماریہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی، مگر ظفر تابش اور مہک کی اموات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے یہ بات بھی غیر معمولی لگی تھی کہ تابش اور مہک کے قتل کے وقت ہی حوریہ ہمارے بیچ نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی ظفر نے توقیر سے بات کی اور ان سب نے طے کیا کہ دوپہر کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل جائیں گے۔ رخسانہ اس فیصلے سے کافی مطمئن تھی۔ وہ اور ماریہ واپسی کے لیے پیکنگ کرنے لگیں۔ پیکنگ کے بعد وہ سب سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے باہر سے ہی کھایا۔ تقریباً 4 بجے وہ واپس ہوٹل پہنچے۔ انہوں نے ہوٹل کا بل ادا کیا اور 4:30 بجے وہ ہوٹل سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ کسی کے چہرے پر بھی واپسی کے لیے اداسی کے تاثرات نہیں تھے سوائے حوریہ کے۔ وہ سب ایسے تھے جیسے کسی مصیبت سے بری الزمہ ہو رہی ہوں۔ حوریہ تو جیسے خوشی اور غم ہر طرح کے تاثرات سے بے نیاز تھی۔ وہ تو جیسے اپنے آپ میں ہی الجھی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت پہاڑوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ ماریہ اور رخسانہ اس طرح سہمی بیٹھی تھیں جیسے ان پہاڑوں پر آج سے بستے تھے جو کسی وقت بھی ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ دونوں گاڑیاں پہاڑوں کے وسط سے گزر رہی تھیں۔ سانپ جیسی لہر پیدار سڑک جس نے ایک پہاڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، بھول بھلیوں جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ توقیر نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ڈیک لگا لیا۔ توقیر کی گاڑی آگے تھی اور ظفر کی گاڑی اس سے پیچھے تھی۔ توقیر نے ونڈو اسکرین سے باہر جھانکا۔ واہ، کیا خوبصورت نظارہ ہے! رخسانہ دیکھو کتنی خوبصورت آبشار ہے، یہاں کچھ دیر کے لیے اترتے ہیں۔ رخسانہ نے کھڑکی سے باہر دیکھے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں بس کہیں نہیں رکنا، جیسا آپ کا حکم۔ توقیر گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ ظفر نے آبشار کے قریب گاڑی روک دی۔ اب تو ان کے ساتھ گاڑی روکنا توقیر کی مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ ہی پارک کر لی۔ توقیر اور اس کی فیملی گاڑی سے باہر نکلے۔ ظفر نے توقیر کی طرف دیکھا۔ یار، اتنی پیاری جگہ چھوڑ کر تم آگے بڑھ رہے تھے؟ دل میں تو آیا تھا کہ رک جائیں، لیکن جب واپسی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس طرح ہمیں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، توقیر نے ظفر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ماریہ اور ساحل گاڑی سے باہر نکلے۔ کیا بات ہے، ان جاذب نظر نظاروں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر ساحل گاڑی سے اپنا ہینڈی کیم نکال کر لے آیا۔ رخسانہ اور حوریہ بھی گاڑی سے باہر آ گئیں۔ رخسانہ نے پہاڑ کی چوٹی تک دیکھا جہاں سے تیز رفتار پانی کی دھارے کٹاؤ دار پتھروں کے نشیب و فراز سے چھن چھن کی آواز سے ٹکراتے ہوئے پورے جوش کے ساتھ گول پتھروں پر برس رہے تھے۔ قدرت کے کرشمے دیکھو کیسے ان خشک پتھروں سے پانی کے دھارے نکلتے ہیں۔ ظفر اور توقیر رخسانہ کے قریب آئے۔ یہ پہاڑ کافی پیچھے تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پہاڑ کے مختلف حصوں سے چھوٹی چھوٹی آبشاریں پھوٹ رہی ہیں۔ رخسانہ نے ساحل اور ماریہ کو پکارا، آؤ پہاڑ کی دوسری طرف چلتے ہیں۔ ماریہ نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، آپ لوگ جائیں، میں اور ساحل ادھر ہی ٹھہریں گے۔ ساحل جو مووی بنانے میں مصروف تھا، اس نے بھی کہا، آنٹی آپ لوگ جائیں، ہم کچھ دیر بعد آتے ہیں۔ ظفر، توقیر، رخسانہ اور حوریہ دوسری جانب چلے گئے۔ ماریہ ساحل سے مخاطب ہوئی، جاؤ ذرا گاڑی سے موبائل تو لے آؤ۔ آپ میرا یہ کیمرہ پکڑیں، ویڈیو بن رہی ہے، سٹاپ مت کرنا، بس اسی ویو پر سیٹ رکھیں۔ ساحل ماریہ کو کیمرہ تھما کر گاڑی سے موبائل لینے چلا گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور موبائل ڈھونڈنے لگا۔ جس جگہ ماریہ نے بتایا تھا وہاں موبائل نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگنے سے نیچے گر گیا ہو۔ ساحل فرنٹ سیٹ کے نیچے سے موبائل ڈھونڈنے لگا۔ اسی دوران ماریہ کے پاس ایک بچی آئی جو 6 یا 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے پٹھانی فراک پہنا ہوا تھا جس پر شیشے جڑے تھے۔ بیگم صاحبہ، یہ خریدیں گی؟ میری امی نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ ماریہ نے کیمرہ سٹاپ کیے بغیر پتھر پر رکھ دیا اور بچی کی چیزیں دیکھنے لگی۔ بچی کی چیزوں کو چھوئے ایک ساتھ بھی نہ گزری تھی کہ وہ بچی خوبصورت جوان لڑکی کا روپ دھار گئی۔ ماریہ کے ہاتھ سے سندل کی لکڑی کا پرس چھوٹ گیا، اس کے حلق سے بے اختیار نکلا۔ وشا سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کے دانت ماریہ کی گردن میں پیوست کر دیے۔ ماریہ کی کربناک چیخیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ ساحل تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور ماریہ کی طرف بڑھا۔ جو ہی ماریہ کا خون وشا کے نوکیلے دانتوں میں لگا، وشا کا سفید لباس 7 رنگوں میں بدل گیا۔ ساحل کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کسی روح کی طرح ہوا میں اڑی اور 7 رنگوں والی خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ ساحل نے یہ منظر تو دیکھا مگر وشا کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اس نے ماریہ کو باہوں کے حصار میں لیا۔ اس نے اوپر دیکھا، تتلی ابھی تک ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے اسے خواب میں دکھائی دی تھی۔ پھر وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ماریہ دم توڑ چکی تھی۔ ساحل نے ظفر کو فون کیا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ رخسانہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ توقیر نے اسے سنبھالا۔ ظفر سکتے کسی کیفیت میں ماریہ کی لاش کے قریب بیٹھا تھا۔
پچھتاوے کے احساس سے اس کا سر چکرا رہا تھا کہ کاش ہم یہاں نہ رکتے۔ اس نے ماریہ کے چہرے پر اس کا دوپٹہ ڈال دیا اور سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا جو کسی بڑے سے پتھر پر خود بھی پتھر بنا بیٹھا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ساحل؟ ساحل ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ماریہ کی لاش کے قریب آیا۔ اس نے ماریہ کے چہرے سے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے چہرے کو ترچھا کیا۔ ماریہ کی گردن پر وہی 2 دانتوں کے نشان تھے جو شمون کی لاش پر تھے۔ زرغام اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا تھا، اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ کسی کی بات سن رہا ہو۔ بظاہر سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مختلف پتھروں کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ گلے میں سیاہ ڈوری کے ساتھ کسی جانور کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ زرغام نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کسی کو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس نے اپنا رخ بوڑھے شخص کی طرف کیا اور فاتحانہ انداز میں دونوں بازو پھیلائے قہقہا لگایا۔ واہ، میری ویمپائرز کے 3 خطرناک حملے! اپنی اولاد کو ڈھونڈنے والے والدین اب اپنی زندگیوں کی کھوج میں نکل جائیں گے، کیونکہ زندگیاں تو سمجھو ان کے ہاتھوں سے گئیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص نے اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کٹ پتلیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ ان اموات کے بعد تو ان کی شیطانی طاقت کافی بڑھ گئی ہوگی۔ تم ان سے وہ کام کیوں نہیں لیتے جن کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے؟ ان کاموں کا بھی وقت نہیں آیا، ویسے بھی ایک پریشانی ہے جس میں میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ خیام۔ زرغام اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورنے لگا۔ خیام؟ کیا مطلب؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ میرے گیان کے مطابق فواد، حوریہ، وشا اور خیام پر میرا عمل کامیابی سے پورا ہوا ہے، مگر جب سے میں نے ان چاروں کو اپنی قوت استعمال کرنے کا اختیار دیا، اس روز سے خیام کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے موکلوں کے ذریعے بھی خیام کو تلاش کیا، مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرا عمل بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ میں نے اسے یہ روپ دیا اور وہ مجھے ہی بے خبر کر گیا۔ بوڑھا شخص تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ تو پھر تم کس بات پر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہو؟ کالا علم کرنے والے عامل کے ایک ہاتھ میں موت اور دوسرے ہاتھ میں زندگی ہوتی ہے۔ اس کا کیا ہوا؟ ایک غلط عمل اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ خیام کو ڈھونڈو ورنہ اپنی بربادی کی تیاری رکھو۔ یقیناً اس روز جب تم نے ان چاروں پر عمل کیا تو خیام کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں تو یہ بہت خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے۔ زرغام بوڑھے کی بات پر مزید پریشان ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کالے علوم کی دنیا میں آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ میں آج رات کو چلہ کاٹوں گا۔ بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور یاد رکھو ایک ہمزاد کی طاقت کے آگے سینکڑوں آسیب بھی کچھ نہیں۔ تم نے ان چاروں کے ہمزاد مسخر تو کر لیے ہیں، لیکن انہیں قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے شخص نے اپنا لاکٹ اتار کر زرغام کو پہنا دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ماریہ کی لاش لے کر ظفر اور توقیر گھر پہنچ گئے۔ ظفر کا گھر بھی ماتم کدہ بن گیا۔ توقیر اور رخسانہ، حوریہ اور ساحل ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ یکے بعد دیگرے اموات کے سلسلے نے ان کے دماغ شل کر دیے تھے۔ وہ لٹے پٹے بیٹھے تھے جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ راحت اور ردا ظفر کی ڈھارس بندھا رہی تھیں۔ زبیر اور ماہین بھی پہنچ گئے تھے۔ وینا اور عارفین بھی وہاں موجود تھے۔ سب پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ اس دل خراش حادثے پر سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آخری رسومات کے بعد توقیر، رخسانہ، حوریہ اور ساحل کے ساتھ ساتھ زبیر اور ماہین بھی رات گئے تک ظفر کے ساتھ ہی رہے۔ تقریباً رات کے 2 بجے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ اگلے روز صبح 8 بجے انہیں قل کے لیے پھر آنا تھا۔ ساحل اپنے گھر گیا تو ظفر کا ہینڈی کیم اس کے بیگ میں ہی تھا۔ راحت اور ردا ظفر کے گھر ہی تھیں۔ ساحل کے کپڑے بدلے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کا دل جتنا شکستہ تھا، ذہن اتنا ہی الجھا ہوا تھا۔ واقعات اور حالات نے انہیں کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ موت ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے لقمہ اجل ہو رہے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وار کون کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے لڑیں، مگر کس سے؟ اسے ہینڈی کیم کیمرے کا خیال آیا کہ جس وقت وہ موبائل لینے گیا تو اس کا کیمرہ آن تھا۔ جس وقت ماریہ کا قتل ہوا اس وقت وہ کیمرہ بڑے پتھر پر پڑا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ برقی سرعت سے اٹھا اور اپنے کپڑوں کے بیگ سے کیمرہ تلاش کرنے لگا۔ کیمرہ ملتے ہی اس نے کیمرہ آن کیا۔ وہ ویڈیو ڈھونڈی اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ آبشار کے خوبصورت مناظر کے سامنے ماریہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ساحل بہت بے چین تھا۔ وہ خوبصورت مناظر کی ویڈیو فارورڈ کرنے لگا۔ اسے جو دیکھنا تھا وہ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر کیمرے کی تصویر بری طرح ہلنے لگی۔ ساحل نے وہی بٹن چھوڑ دیا۔
اس کی نظریں کیمرے کی اسکرین پر جم گئیں، پھر جیسے کیمرہ کسی جگہ گرا اور پھر ماریا کی طرف رخ کر کے کیمرہ ٹھہر گیا۔ ماریا خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھور رہی تھی۔ ساحل کو اس کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے کسی دوسرے وجود کو ڈھونڈ رہی تھیں، اس بچی کو جو ایک جوان لڑکی کا روپ دھار گئی تھی جس نے ماریا پر حملہ کیا تھا۔ پھر ساحل کی آنکھوں میں ایک ستارہ سا جھلملایا، وہ روشنی کا ایک ڈاٹ تھا جو ماریا کی گردن کے قریب تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ماریا کی گردن سے خون بہنے لگا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ روشنی کا وہ ڈاٹ فضا میں اسی جگہ ادھر ادھر اڑنے لگا جہاں ساحل نے اس تتلی کو پھڑپڑاتے دیکھا تھا، پھر اسی تتلی کی مانند روشنی کا وہ ڈاٹ ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ ساحل کے پورے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جس نے آنٹی ماریا پر حملہ کیا اور جو بعد میں تتلی کے روپ میں بدل گئی، کوئی عجیب الخلقت ہوائی مخلوق تھی جس کے وجود کو یہ کیمرہ دکھا نہیں پا رہا، اور روشنی کا یہ ڈاٹ اس ماورائی وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ساحل نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا، مگر وہ لڑکی تو بالکل اس لڑکی جیسی تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی بھی سفید فراک میں 7 رنگ کی دھاریاں ابھر آئی تھیں، مگر وہ لڑکی تو وشا تھی۔ کیا یہ لڑکی؟ اپنے اس سوال پر اسے حوریہ کی بات یاد آئی جب میں نے اس سے پوچھا، کاش تم مجھے وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھماتے ہوئے بولی، وشا بہت مزے میں ہے، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کے رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساحل کھویا کھویا سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حوریہ کی اس بات کو محض مذاق سمجھا، مگر اس کی اس بات میں پراسرار حقیقت پنہاں ہے۔ حوریہ نہ صرف وشا کے بارے میں جانتی ہے بلکہ وہ خوات کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ یقیناً ان سب کا خیام سے بھی تعلق ہوگا، مگر یہ سب کیا وہی ہیں جو لاپتہ ہوئے تھے؟ یہ کس روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ ساحل سوچ کی بھول بھلائیوں میں کھویا جا رہا تھا، پھر اچانک اسے کالے جادو کی کتابوں کا خیال آیا جو ان سب کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے کمروں سے ملی تھیں۔ ساحل کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ او مائی گاڈ، یہ ساری باتیں کسی ناگہانی آفت کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے جلدی سے ظفر کا نمبر ملایا۔ انکل، آپ انکل توقیر، انکل زبیر، انکل وقار کو لے کر اسی وقت میرے گھر آئیں۔ ظفر حیرت سے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کن حالات میں ہوں۔ انکل، اس سے پہلے کہ صبح کو سورج ایک اور زندگی کا چراغ بجھا دے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مگر رات کی اس پہر ہم تمہارے گھر آ کے کیا کریں گے؟ انکل، کوئی ہمارے راستوں پر شکنجے پھیلا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اور ہم اپنے اس دشمن سے ناواقف ہیں۔ پلیز آپ ان سب کو لے کر ابھی میرے گھر آئیں، میرے پاس آپ سب کو دکھانے کے لیے خوفناک حقیقت ہے۔ ظفر نے لمبی سانس کھینچی، اچھا ان سب سے بات کرتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ سب ساحل کے گھر پہنچ گئے۔ ساحل بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس نے سب کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ایسی کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تم نے اس وقت ہمیں یہاں بلایا ہے؟ ظفر نے کہا۔ ساحل ان سب کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک ہی وقت میں آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، وہ بھی بہت جلد، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تفصیل سے بیان کرو، توقیر نے کہا۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ جس وقت آنٹی ماریا کا قتل ہوا تو میں گاڑی سے ان کا موبائل نکال رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو جو سفید فراک میں ملبوس تھی ان کے قریب دیکھا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس لڑکی نے آنٹی ماریا کی گردن پر اپنے دانت نصب کر دیے۔ جو ہی خون ان کے منہ سے نکلا، اس کی فراک 7 رنگ کی دھاریوں کے ڈیزائن میں بدل گئی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے آنٹی کو سنبھالا تو میں نے ہوا میں کسی تتلی کو پھڑپڑاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پروں میں وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے فراک میں تھے۔ وہ بہت پراسرار تھی، وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی۔ جب اس لڑکی نے آنٹی پر حملہ کیا تو میرا ویڈیو کیمرہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کیمرہ آن تھا۔ اس وقت جو ویڈیو بنی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساحل نے ہینڈی کیم کی ویڈیو کمپیوٹر پر چلائی۔ اس نے غیر ضروری سین پاس کرتے ہوئے وہیں سے ویڈیو چلائی جہاں سے ماریا کا قتل ہوا۔ اس روح ورزا منظر پر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ظفر کی بے چین آنکھیں اسکرین ٹٹولنے لگیں۔ مگر یہ سب کس نے کیا؟ کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور کہاں ہے وہ لڑکی جس کی بات تم کر رہے تھے؟ آپ نے ویڈیو غور سے نہیں دیکھی؟ یہ کہہ کر ساحل نے ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کیا۔ اس نے اسکرین پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں، آنٹی ماریا کی گردن کے قریب یہ ستارہ سا ٹمٹما رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گردن سے لہو بہنے لگتا ہے۔ آپ اپنی نظروں سے اس روشنی کے اس ڈاٹ پر مرکوز کر کے دیکھیں۔ اس نے ایک بار پھر روشنی کے اس ڈاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو،
یہ ہوا میں حرکت کرتا ہوا اسی جگہ اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے جہاں میں نے اس تتلی کو دیکھا تھا۔ زبیر اور توقیر کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ زبیر نے توقیر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں کہا، یہ نظر انداز کیا جانے والا کوئی روشنی کا ڈاٹ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا دور سے دکھائی دینے والا ٹمٹماتا ہوا ستارہ جس میں آگ دہک رہی ہو، مگر یہ ہے کیا؟ ساحل ویڈیو بند کر کے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں نے خود ایک لڑکی کو سفید فراک میں آنٹی ماریا کے قریب دیکھا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ہی اس لڑکی کے دانتوں پر لہو لگا، اس کا لباس 7 رنگوں میں بدل گیا اور پھر وہ ایک خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ اس تتلی کے پروں پر بھی وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے لباس پر تھے۔ یہ ڈاٹ اسی پراسرار لڑکی کے وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ توقیر نے ساحل کی بات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ مافوق الفطرت مخلوق ہے، جیسے آسیب یا روح یا کوئی شیطانی طاقت؟ ظفر بھی کیسی گہری سوچ میں کھویا کھویا بولا، ساحل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے شمون کی گردن پر وہی 2 دانتوں کے نشان دیکھے تھے جو ماریا کی گردن پر تھے۔ شمون کی اور اس کے ساتھیوں کی اموات بھی بہت پراسرار تھیں، ان کے جسم بھی جھلس گئے تھے، کوئی ان کی موت کی وجہ نہ جان سکا، اور تابش اور مہک کی اموات بھی اسی طرح سے بہت عجیب تھیں۔ اور پھر حوریہ کا واقعے کا ذکر کرنا، جب ایک مردہ لڑکی میں رخسانہ نے حوریہ کی آواز سنی، کسی بڑے راز کی طرف اشارہ ہے۔ زبیر جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا ظفر سے مخاطب ہوا، کوئی رائے قائم کرنے کے لیے یہ سب باتیں کافی نہیں ہیں، یہ سب قتل کرنے والا کوئی انسان ہے، درندہ ہے یا کوئی ہوائی مخلوق، یہ جاننے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا ہوگا۔ ساحل نے زبیر کی طرف دیکھا، قتل کرنے والا چاہے انسان ہو یا روح، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ پولیس پر بھروسہ کر کے ہم نے کتنا وقت برباد کیا، ہم خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ ظفر نے بھی ساحل کی تائید کی، میرا خیال ہے کہ ساحل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی، یہ کام پرخطر بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ میں توقیر اور زبیر تو اتنے پھرتیلے نہیں، میرا خیال ہے کہ ساحل اور عارفین کو ہم بھاگ دوڑ کا کام سونپیں گے، باقی جو ہم کر سکیں کریں گے۔ توقیر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ظفر نے اسے ٹوکا، تم سن رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کس سوچ میں گم ہو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساحل اور عارفین کے علاوہ اور کون جوان ہو سکتا ہے، تو مجھے پروفیسر حسان کا خیال آیا ہے، ہمیں ویسے بھی سارا معاملہ ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، ہم نے انہیں بالکل لا تعلق کر رکھا ہے، وہ ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ توقیر کی اس بات پر ظفر نے کہا، یہ تو تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ویسے بھی میرے ذہن میں کتنے ہی سوال اٹھے ہیں جس کا جواب پروفیسر حسان ہی دے سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ پروفیسر کو شک تھا کہ ہمارے بچوں نے میوزیم سے کچھ سٹف چرایا ہے؟ اگر وشا، خیام، فواد اور حوریہ نے وہ سٹف چرائے ہوں تو انہوں نے اس کا کیا کیا ہوگا؟ ایک جھرجھری جیسے ساحل کے پورے وجود سے گزر گئی، وہ تھر تھراتی آواز میں بولا، ہاں ان سٹفڈ میں ایک تتلی بھی تھی۔ ظفر نے سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں ان ویمپائرز کا پتہ لگانا ہوگا جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، ساحل نے کہا۔ مگر ہم کس طرح ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ زبیر نے پوچھا۔ حوریہ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ساحل نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مگر حوریہ؟ توقیر پریشانی میں کچھ کہنے لگا۔ ظفر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا نا کہ ہم حوریہ کو عامل کے پاس لے جائیں گے، تم اپنی بات پر قائم رہو، عامل جو کچھ بھی کرے گا وہ ہمارے سامنے کرے گا، حوریہ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب بہت ضروری ہے، تم اس بات پر یقین کر لو کہ حوریہ ذہنی مریض نہیں ہے۔ توقیر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ظفر نے دوبارہ بات شروع کی، ہم خواتین کو اس مشن سے دور ہی رکھیں گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کل ہی پروفیسر حسان اور عارفین سے ساری بات کریں گے، یہاں سے تقریباً 3 گھنٹوں کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں، ہم نے کافی سنا ہے ان کے بارے میں، ہم حوریہ کو وہاں لے جائیں گے، حوریہ کو شک نہ ہو اس لیے رخسانہ اور توقیر کو جانا ہوگا، ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا۔ توقیر رضامند ہو گیا۔ وہ سارے آدھا گھنٹہ اور گفتگو میں مصروف رہے، پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلی صبح ماریا کے قل تھے، دوپہر تک ظفر اور راحت مہمانوں میں اور کچھ مذہبی رسومات میں مصروف رہے۔ توقیر، زبیر اور وقار احمد کی فیملیز بھی وہیں تھیں۔ دوپہر کے بعد ظفر نے ان سب کو رکنے کے لیے کہا اور سارے وسوسے اور خدشات بیان کیے جو ان اموات کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ جو کچھ ظفر کہہ رہا تھا وہ بھیانک حقائق ان سب کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ بہرحال عارفین ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔
مگر توقیر اور رخسانہ حوریہ اور ظفر کے گھر ہی تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد توقیر، رخسانہ اور حوریہ کے ساتھ ظفر اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے جہاں اس بزرگ کی حویلی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر کافی زیادہ تھا۔ ظفر پچھلی سیٹ پر حوریہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حوریہ اس طرح منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے اسے شک ہو گیا ہو۔ حالات اور واقعات کی وجہ سے سب ویسے ہی پریشان تھے، اوپر سے حوریہ کی مسلسل خاموشی ایک خوف سا پھیلائے ہوئے تھی۔ سفر میں خواہ کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ 3 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے کا بن گیا تھا۔ بزرگ رحمان سائی کی حویلی پہنچے تو انہوں نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ ملازم نے چائے پیش کی تو رخسانہ نے ملازم سے پوچھا، سائیں کی فیملی یہیں رہتی ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، یہاں سائی جی اور ان کے ملازم رہتے ہیں۔ سائیں جی کے گھر والے تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ آپ بس یہ چائے پئیں، سائیں جی آ رہے ہیں۔ ملازم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سائیں جی مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ سائیں جی کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی حوریہ نے دروازے پر ٹکٹکی باندھ لی تھی۔ اسے جیسے سائیں جی کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ سائیں جی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ مسلسل حوریہ کی طرف دیکھتے رہے اور حوریہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس طرح گھور رہی تھی جیسے دھمکی دے رہی ہو کہ وہ اس کا راز افشا نہ کرے۔ توقیر نے حوریہ کو ٹوکا، حوریہ نظریں نیچے کرو، بزرگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے۔ سائیں رحمان مسکراتے ہوئے تحمل سے بیٹھ گئے۔ اسے کچھ مت کہیں، یہ آپ کی تابع نہیں ہے۔ ظفر نے اور رخسانہ نے سائیں کو سلام کیا اور پھر اپنا موقف بیان کیا۔ بزرگ نے انہیں اشارہ کیا کہ حوریہ کے سامنے مزید اور کچھ نہ بتائیں۔ پھر انہوں نے حوریہ کی آنکھیں دیکھیں، اس کی نبض چیک کی اور رخسانہ سے مخاطب ہوا، آپ بیٹی کو حویلی دکھائیں۔ رخسانہ سمجھ گئی کہ سائیں ظفر اور توقیر سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حوریہ کو لے کر باہر چلی گئی۔ سائیں توقیر سے مخاطب ہوا، اب آپ مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ توقیر نے سب کچھ سائیں کو بتایا۔ سائیں صورتحال جان کر پریشان ہو گئے۔ میں حوریہ کو دیکھ کر کچھ باتیں تو جان گیا ہوں، لیکن ابھی میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ مجھے حوریہ کی تاریخ پیدائش لکھوا دیں، میں اس کا حساب نکال لوں تو پھر میں خود آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ آپ سب بہت بڑی مصیبت میں گھر گئے ہیں، بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کی ہانڈی سے کچھ تعویذ نکالے اور وہ تعویذ ظفر کے ہاتھ میں دے دیے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ سب دوست اپنی فیملی سمیت ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں۔ یہ تعویذ پانی میں بھگو کر گھر کے سارے کونوں میں چھڑک دیں۔ خدا کے فضل سے جو بھی بلا ہے وہ اس گھر میں آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کوئی واضح حقیقت سامنے نہیں آ جاتی۔ آپ لوگوں کو ایک ہی جگہ رہنا چاہیے۔ آج رات حوریہ کا حساب نکال کر کل میں خود آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ مجھے اپنے گھر سمجھا دیں۔ ظفر نے بزرگ کو اپنا گھر سمجھا دیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز توقیر اور رخسانہ حوریہ کے ساتھ ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ حوریہ اندر لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ ظفر نے توقیر اور رخسانہ کو باہر لان میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ باہر بیٹھنے کے بعد رخسانہ نے پیچھے کی طرف دیکھا کہ کہیں حوریہ ان کے پیچھے باہر تو نہیں آ رہی۔ پھر اس نے ظفر سے بات شروع کی، ظفر بھائی، رات تو ہم آپ کے گھر اس لیے ٹھہر گئے تھے کہ سفر میں دیر ہو گئی تھی، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بزرگ کی یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم سب اپنے گھر چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر رہیں۔ مگر بھابھی، اس بزرگ نے کوئی ایسی بات محسوس کی ہوگی تبھی تو ایسا کہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو تو ہی اکٹھے ہوں، ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں۔ توقیر جو خاموشی سے ظفر کی بات سن رہا تھا رخسانہ کی طرف متوجہ ہوا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ظفر اور ہم لوگ ایک ساتھ رہ لیں اور زبیر اور وقار کی فیملی ایک ساتھ رہ لیں۔ رخسانہ نے نفی میں سر ہلایا، کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کس بنیاد پر کوئی یہ فیصلہ لے گا؟ صرف ایک وہم کی بنیاد پر؟ ظفر نے ہاتھ سے بحث کو ختم کرنے کا اشارہ کیا، یہ فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی تو میں سائیں رحمان کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ چکا ہوں، جب تک وہ نہیں آتے آپ لوگ یہیں ٹھہریں، دوپہر تک باقی سب بھی آ رہے ہیں، ایک بار بزرگ کی بات سن لیں پھر آگے کا سوچیں گے۔ رخسانہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ بزرگ میری حوریہ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ ظفر نے اسے تسلی دی، وہ صرف حوریہ سے بات کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر خاموشی کی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ظفر نے توقیر سے پوچھا۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، سائیں نے یہ کیوں کہا کہ فواد اور خیام کے گھر والے بھی موجود ہوں؟ عامل تو ایسے کاموں میں تنہائی چاہتے ہیں اور حوریہ بھی شاید پسند نہ کرے۔ توقیر نے کہا، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے اس کا تعلق وشا فواد اور خیام سے بھی ہوگا، شاید ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے۔ ویسے بھی جب بزرگ چاہیں گے تو ہی ہم ان کے پاس جائیں گے۔ توقیر جلدی سے بولا، رخسانہ اور میں حوریہ کے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں، تم لوگ حوریہ کے پاس ہی رہنا، ظفر نے توقیر کو تسلی دی۔